وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل بالجبار نسيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبين وشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ چلی آیات میں نے آپ کے سامنے تعالیٰ نے پڑھ لی تھی، لیکن کیونکہ سیاق و سباق سے کٹ جاتا ہے اس لیے اس کو صاف کرانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی واقع غریب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے جو قریبی عزیز ہیں ان کو کراؤ، ان کو بلاؤ، ان کو دعوت دو تاکہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو کہ پھر آپ کو تاریخی واقعہ ہے. اور بعض روایات میں تو ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ دعوت کرنے کے بعد پھر انہوں نے خود ہی ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت جو ہے مطروح ہے اور حدیث کا مشروط ہے. لیکن اصل معاملہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اپنے قریبی جو آپ نے سب کو پہاڑ پہ بلایا جو طریقہ تھا جو آج کا ہفتے پر کہ ہر جب کچھ خطرناک کوئی خبر ہوتی ہے، شدید خبر ہوتی تو پھر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو پکارتے تھے اور پکارنے کے بعد جب سب لوگ قبیلے میں اکٹھے ہوئے پھر ان کو بتاتے تھے کہ یہ خبر وہ ساری میں نے کل آپ سے تفصیلات بیان کروا دی تھی. اور پھر آخر میں جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ آپ نے دعوت پیش کر دی، کچھ لوگ دعوت کو مان کے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی اتباع کریں، مومن بن جائے، آپ کی پیروی اختیار کریں تو آپ ان سے تواضع سے پیش آئیں، عزت و احترام سے پیش آئیں. اور جو آپ کی انکار کر دیں ان کو یہ اعلان کر دیں کہ تمہاری نافرمانی کرے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہو سکوں. جب آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا ہے تو اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی کہ وہ آپ کی اگر بات کو نہیں مانتے اور آپ کے پیچھے نہیں چلتے تو پھر آپ اس بات سے بری ہو سکنا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قریش اور آس پاس کے پہلے بڑے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ کفار کے ساتھ زیادہ رہتے تھے، علیحدہ نہیں ہوتے تھے. اس لیے ان کے جو طرز عمل تھا اور ان کی جو دل کے اندر ان کی ایمان تھا لیکن ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، اپنے مفاد نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے ان کو بھی متنوع دیا، کہا کہ ان سے بھی طرز تمہارا نہیں بلکہ جو آج اعلان جس میں آپ کے صحاب ہیں، آپ کو کوئی ایمان لائے اور آپ کی پیروی اختیار انہوں نے کر لی ہے، ان کے ساتھ بس ایسا سلوک کرو کہ دل ان کے جو ہے آپ کے ساتھ کرتے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا توکل علی العزیز الحکیم،
اور اس معاملے میں توکل کیسے کرنا ہے، یہ یقین کامل ہو کہ میں جس ہستی کے اوپر ایمان لایا ہوں یا جس ہستی کا میں نمائندہ ہوں وہ عزیز ہے، قوت والا ہے، میرے پیچھے قوت ہے، میرے پشت کے اوپر ایک ایسی طاقت ہے کہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی الا کہ اللہ کا چاہے۔ رحیم کہ میں نے اس کے اوپر توکل کیا ہے، وہ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ بھی یرا کہیں نہ کروں، اب بڑی مزے کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی ذات کریم آپ جب اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے رات کی تنہائی میں اندھیروں کے اندر گلیوں اور بازاروں کے اندر آپ اٹھتے ہیں، اللہ بھی یرا کہیں نہ کروں وہ تقرب کا فصہ دے، اور جو تمہارے دوست جو تمہارے صحاب جو تیرے اوپر ایمان ہے اور جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی تخصیص بیان کی تو وہ سجدے کرتے ہیں، اور جو رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں ان کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا عمل کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تو دیکھتا ہے میں بھی اللہ ہی نہیں جانے گا، اللہ تو مریض بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ بھی یرا کہیں نہ تم، جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اللہ نے کہا وہ جب سجدوں میں گرے ہوتے ہیں، جب التجائیں اور ندائیں میرے سامنے بلند کر رہے ہوتے ہیں اور تو ان کی تربیت اور تزکیے کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا وہ سمیع العلیم، اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس لیے تیرے سفر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، بے فکر ہو جا، تیرے غم کو میں انشاءاللہ تعالیٰ خوشی کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ ہر نبیکم علی من تنزل الشیطان، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ان سے، یہ جو لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ یہ شیطان خدا نخواستہ قرآن پاک جو ہے شیاطین لے کر اترے ہیں آپ کے اوپر، تو ذرا سمجھاؤ، کیا سمجھاؤ؟ ہل انبئکم علی من تنزل الشیطان، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں، ان کو بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کا فرمانا جو ہے وہ کتنا عظیم ہے اور اپنے رسول اپنے محبوب سے کتنی قربت بھی ہے کہ ذرا سی ملال دل کے اندر ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ شیطان میرے اوپر نازل ہوتا ہے، تو یہ ملال بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جیسے وہی نہیں آئی تھی تو پھر آپ پریشان تھے اور کٹ گئی تھی رحمت کی جو کرنے آپ کے اوپر آتی تھی، اور جو برسات جو شبنم آپ کے دل کے اوپر گرتی تھی وہی تھی، تو پھر آپ بڑے پریشان تھے، تو پھر جب دیکھا تو پھر فرشتہ آیا، کیوں گھبراتا ہے؟ قسم ہے بددعا کی واللیل اذا سجا کی ماں بندہ کرا ہوگا، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا ہے، تیرا آنے والا وقت جو ہے بہت ہی ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ کو ان کی ادائیں کتنی پسند ہوگی، اور ان کی مشقت اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ اپنی نگاہ میں تسلی تشفی دیتے ہیں کہ ان کو بتاؤ بالکل نہ گھبرا، یہ بات کہتے ہیں۔ تو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے رسولوں کی بھی تکلیف ہوتی رہی ہے اور رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، فصبر اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کا کے اوپر حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آپ یہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں، ذرا ان کی ذرا اللہ نے آگے تشریح کی۔ تنزل علی کل افاک نصیب، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، ہر جال ساز ہر بدکار پر اترتے ہیں، جو تشریف پالگیر اور بڑے بڑے جو رمل اور عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زو دینی گفتگو کرتے ہیں، کسی کا لڑکا ہوگا، کسی کا لڑکی ہوگی، کسی کا بارش ہوگی، کسی کا نہیں ہوگی، وہ مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ جس کو لڑکا ہوا لڑکا ہو گیا تو ہوا رہنے والے ہو گئے۔ اس طرح کی یہ جو افاق کے نصیب وہ سارے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، جال ساز ہیں، بدکار ہیں، ان کی باتیں ان کے اوپر شیطان آتا ہے اور شیطان ان کو اپنا دوست بناتا ہے اور ان کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، ان کی آنکھوں کے اندر وہ جال سازی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی یہ جو جھوٹی پیری اور مکاری ہے لوگوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے والی وہ کرتے ہیں۔
سنی سنائی باتیں کانوں میں گھومتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، بالکل بیکار۔ کوئی آدمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اچنبے کا سوال لوگ کرتے ہیں، قیامت کب آئے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا ہے اس میں مالک قیامت کا تو مجھے علم نہیں ہے کب آئے گی، لیکن تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اگر صحیح دوری اس کے راضی ہیں، کہا ہے اللہ کے رسول تیاری تو کوئی نہیں، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تیرا انجام اور تیرا جو سوال جواب ہے اس کے ساتھ ہی انجام کی طرح اس کے ساتھ، اس کی محبوب خدا جنت میں جائیں گے تو بھی جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ یہ آپ نے جواب دیا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں یلقون السماوات سنی سنائی باتیں کانوں میں گھومتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ جو ہم ڈرتے ہیں یہ حکومات ہے یہ ہو جائے گا، یہ حکومات ہے وہ ہو جائے گا، کسی کے کچھ حکومات ایسے نہیں، علم کہ اللہ کے نقصان نہ پہنچائے، اللہ کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو فائدہ ہو نہیں سکتا، اللہ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو نقصان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال اور پھر اللہ نے شورا کے بارے میں بھی باتیں کی اور پھر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کچھ تشریح کی، وہ بھی آ گیا ہے۔ والشورى جس کے نام سے یہ صورت ہے، والشورى يتبعهم الغاوون، رہے شورا تو ان کے پیچھے بہتے ہوئے لوگ چلا گئے۔ جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مجھے نام بھول گیا صحابی کا، تو اس کو اپنے کوفے کے اندر شام کے اندر کسی کا گورنر بنا کے بھیجا رکھ دیا تھا۔ وہ بہت بڑا ادبی آدمی تھا، بڑے شعر کہتا تھا، اور اس نے ایسے شعر کہے آگے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ شراب کی حسن کی ایسی اس نے بڑی ہوتی، تو کہا بعد ہی اس نے کہا کہ اگر مسلمین کو پتہ چل گیا تو پڑتی ہے۔ آپ اکثر اپنے جو سبارڈینیٹ تھے یا گورنر تھے یا نمائندے تھے اسٹیٹ کے، ان کی نگہداشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بدعنوانی نہ پائی جائے، بدعنوانی نہ کرتے ہوں یا لوگوں کو گمراہ نہ کرتے ہوں یا ظلم نہ کرتے ہوں۔ تو جب مجھے بارے میں پتہ چلا تو کہا مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی ایسی باتیں کرے، تو آپ نے اس کو منظور کر دیا۔ تو یہ شعرا میں جو شعر کہنے والے لوگ ہیں وہ بہتے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں نا لوگ، اور کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو قابل تعریف بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صحابہ کو کہا کہ ایک ویڈیو بیان کرو، اس طرح کے اس میں تشریح آتی ہے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ جو شاعری جو کرتے ہیں وہ گور کس دل جلے کی جلتی ہے، ایک دھواں سا روز یہاں سے اٹھتا ہے، تو وہ ایسی شعر کہتے ہیں کہ اس کا کسی کو سمجھ نہیں ہوتی کیا کہہ رہے ہیں، تو جس کو سمجھ ہوتی ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہے۔ تو شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، آداب، مسائل اور اپنی جو مزاج ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ جو صحابہ تھے وہ شاعروں کے پیچھے نہیں چلنے والے تھے، اور دونوں لوگوں کا فرق ایسا کھلا ہوا فرق تھا کہ ایک نظر دیکھ کر ہی آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ ایک طرف انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شرافت، راست بازی، قدارت ہے، بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے، برتاؤ میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجے کی دیانت اور امانت ہے، اور زبان جب کھلتی ہے تو خیر ہی کے لیے کھلتی ہے، اور ہر چیز کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجے کی دیانت امانت، زبان جب کھلتی خیر ہی کے لیے کھلتی ہے۔ شر کا کلمہ کبھی ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بلند اور پاکیزہ نسل ہے۔ صحابہ کا جو نسل ہے
دین کو قائم کرنا بہت بڑا، جس کی دامن جس کی دھن میں یہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے وقت۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ کہیں عشق بازی اور شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، حاضرین اچھل اچھل کر ان پر دعوت دے رہے ہیں، کہیں کسی زن بازاری یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع میں بیان بنا ہوا ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں، کہیں جنسی مواصلت کی حقائق بیان ہو رہی ہے اور پورے مجموع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے، کہیں حضر کا بغل بجایا جا رہا ہے یا مسکرہ بن کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے آج کل ہمارے ٹی وی کے اوپر گانے بھی خوب لگواتے ہیں اور مسکرے بھی سارے آتے ہیں، ٹی وی کے اوپر ہمیں ہدایات بھی دیتے ہیں اور ہمیں تصویر بھی بیان کرتے ہیں، ڈگرے اپنی پھر وہ داد و تحسین کے ڈگرے بجائے جاتے ہیں، کہیں کسی کے خلاف نفرت عداوت انتقام کے جذبات بڑھائے جاتے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں ان سے آگ سی لگی جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں شاعروں کا کلام سننے کے لیے جو ٹھٹ لاتے ہیں اور بڑے بڑے شاعروں کے پیچھے جو لوگ لگے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی شخص محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اخلاق کی بندشوں سے آزاد، جذبات کی راہ میں بہہ جانے والے اور لطف و لذت کے پرستار نیم حیوان قسم کے لوگ ہیں، جن کے ذہن کو کبھی یہ خیال بھی نہیں چھو سکتا کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی کا کوئی بلند تر مقصد بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے افسانہ نویسی کے پیچھے لگتے ہیں، انہم فی کل واد یہیمون، جو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، پہلے کوئی ایک متعین نام کے لیے نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی اپنی قوت کو، جو قوت گویائی کو ایک اچھی قوت کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا تو جو اصل سن فکر جو ہے ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بڑھتا رہتا ہے، جذبات یا خواہشات اغراض کی ہر حد کو فراہم دیتے ہیں، ان کی زبان سے نیا مضمون ہر وقت ادا ہوتا رہتا ہے، جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے نہیں ہوتا کہ وہ بات حق ہے یا سچی ہے یا جھوٹی ہے، اور جو مرضی کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ ہم یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم بات کہتے ہو وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں۔ یہ اللہ نبی سے آپ کو بیان کرنا ہے، الا الذین، بجز ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ظلمهم وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو اصل سے یاد کیا، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت ہے۔ البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے، مگر اول کو آخر و آخر کا اور پڑھ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر وہی میرے کرنے کا کام ہے۔ جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری تبریت تھی وہ یا تو عشق و مستی بازی تھی، باقی سارے شراب نوشی کے سے بیان ہوتے تھے، یا قبائلی منافرت جنگ و جدل کے، یا نسلی فخر و غرور کے، نیکی اور بڑائی کی باتیں اس میں بہت ہی کم پائی جائیں۔ پھر جھوٹ، مبالغہ، بہتان، ہجو، تعریف، ڈینگیں، خفتیاں، دام اور مشرکانہ خرافات و شاعری کی رگ رگ میں پہ بستا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ یہ تم میں سے کسی شخص کا قول پیپ سے بڑھ جائے، بس یہ ختم ہوگی، صورت ختم ہوگی کہ پیپ سے اگر کوئی آپ کا برتن بھر جائے، پیٹ بھر جائے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے شعر کے پر ہے۔ شاعروں کی ایک اور خصوصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کے اہم ضدی، حضور کے متعلق آپ کا ہر جاننے والا جانتا تھا، آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، آپ کے قول اور فعل کی مطابقت ایسی صریح فکر تھی جس سے آپ کے گرد و پیش کے معاشرے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، دوسری کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور ایمان لائے اور
اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو قدر اختیار کیا، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف اللہ ہے۔ یہاں مطلب کہ مذمت سے جواب یہ اللہ کہتے ہیں اول ایک وہ مومن ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں، آخر پر یقین کرتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، بدکار اور فاسق اور فاجر نہ ہوں، اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر مطلب کہ جھومتے نہ پھریں، بلکہ آمن وعملوا الصالحات واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کثرت سے یاد کریں، واستغفروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ اتنا ہی لیں جتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دوچار ہوگی۔ آج بنی اسرائیل یا اسرائیل غزہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور تھوڑے دنوں کی بات پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ابھی عید دے رہے ہیں اور اس کا انجام انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ آج یہ سورت کا رکھی انشاءاللہ کل سورہ نمل